بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچے گی، جو دوست احباب سن رہے ہیں، سنیں گے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، آپ سب کا ماہ رمضان بہت اچھا، بہت بہتر جا رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں، آپ کی مناجات، آپ کا دیا ہوا، آپ کا مانگا ہوا اللہ کی ذات پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے آپ کے لیے بہتر، افضل و اعلیٰ جو آپ کے حق میں، آپ کے پیاروں کے حق میں بہتر ہے، آپ کو وہ سب عطا ہو۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ کہیں سب کیسے ہیں؟ ایک مدت کے بعد آپ سب سے مخاطب ہوا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہیں، میرے ساتھ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کیسا جا رہا ہے آپ سب کا رمضان، اور اپنی التجاؤں میں کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کو آپ یاد رکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں؟ یہ بھی ضرور کہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نگم گیلانی، وعلیکم السلام کہا ہے، اس کے بعد اسما خان ہے، وعلیکم السلام کہا ہے، پھر اسما خان نے ہی آمین ثم آمین کہا ہے۔ میں آپ سب کا دل سے مشکور ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ یہ وہی ساتھ ہیں کہ جو ہماری زندگی میں وہ خوبصورت رنگ بھر دیتے ہیں، کہ جن کی دعائیں، جن کی التجائیں، جن کا خلوص، جن کا پیار ہمیں ایک مقام سے اٹھا کے اس مقام تک لے جاتا ہے کہ بے شمار نعمتیں اور اپنی قربت اللہ رب العزت کے قریب تر محسوس ہوتی چلی جاتی ہے۔ کوئی موضوع لے کے نہیں آیا، نہ کبھی میں کوئی موضوع لے کے آتا ہوں، مگر ایک یقین لے کے آتا ہوں ہمیشہ کی طرح، کہ میں جب آپ سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خیر مانگتا ہوں، امن مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں، تو میرا پاک پروردگار ان خاص گھڑیوں کے صدقے میں آپ سب کو ضرور نوازے گا، اور میری التجاؤں کو، دعاؤں کو آپ ہی میں سے کسی ایک کی آمین، کسی ایک کی التجا، وہ ایک خاص وقت ضرور عطا ہوگا جو وقت قبولیت ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ میں آج کچھ آپ سے ایسی بات بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں حالت شکر میں لے جاتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کی کہی ہوئی بات آپ کے لیے کس طرح سے، کس رنگ میں اور کس انداز میں بدل جاتی ہے، بدلاؤ آ جاتے ہیں، الجھنیں بڑھ جاتی ہیں، مشکلات سامنے آنے لگتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ مخاطب ہوں کسی سے بھی، کسی بھی انداز میں، تو اس چیز کو خصوصی طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے، اپنی زندگی کا خاص مخصوص حصہ بناتے ہوئے، کہ آپ کی زبان کے شر سے آپ کے سامنے والے اور ان کی زبان کے شر سے آپ محفوظ رہیں۔ ٹھیک اسی طرح کہ جب ہم یہ چیز تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یا ہم کچھ نہیں تھے، یا ہم کچھ بھی نہیں ہو سکتے مگر فقط اپنی ذات کی عاجزی کی حد تک، تو پھر آپ سامنے والے کو جب مخاطب کرتے ہیں تو آپ بڑے غور سے اس کی بات سنتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات پاک نے یہ ایک بڑا خوبصورت ایک حصہ، جزو ہمارے اندر شامل کیا ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، نسل در نسل یہ چیز ہم میں موجود رہتی ہے، کہ جب مقام خیر آتا ہے، جب آپ کی جھولی خیر سے اللہ پاک نے بھرنی ہوتی ہے، آپ خود بخود نہ جانے کیسے، کس کس انداز سے اس مقام حق تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آپ کے لیے اللہ کی ذات پاک نے خیر رکھی ہوتی ہے۔ کبھی آزمائیے گا، اگر آپ میں سے کسی نے
बाई रोड सफ़र किए हों आज से कुछ पहले भी, तो डेवो शेवो जैसी वो सी नेमत अल्लाह पाक ने आपको अता कर दी हैं कि जो अपने बल्कि वालिदैन से पूछिएगा कुछ वक्त अगर हो तो। कभी देखिएगा कि जब हमारी बस सीधी जा रही होती है तो फाटक बंद हो जाता है। रास्ते में अगर कहीं पे ट्रेन का फाटक आ रहा हो तो वो फाटक बंद हो जाता है। जैसे ही वो फाटक बंद होता है तो कुछ लेफ्ट राइट से लोग आ जाते हैं। कोई छल्ली को भून के लेके आ जाता है, कोई चाय वाला आ जाता है, कोई जूसेस वाला आ जाता है, कोई चूरन चटनी बेचने वाला आ जाता है, कोई एक ऐसा चूरन लेके आ जाता है जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी का उसने वो इलाज उसमें तशखीस किया होता है, बताता है आपको, आगे गाइड करता है पूरा कि इसका ये फायदा है, ये नुकसान है। कोई कहता है कि ये कुल्फी ऐसी है, कोई छल्ली के बारे में बातें करता हुआ आता है। जब जैसी फाटक खुलता है वो सब एक एक करके फटाफट नीचे उतरने की कोशिश करते हैं और फिर पिछली बस और फाटक बंद होने का इंतजार। कुछ लोग फाटक बंद होने और खुलने तक के इस मुख्तसर वक्त में अपना रिस्क तलाश करते हैं, और कुछ लोग आपके साथ अपना रिस्क इस तरह से लेके चलते हैं कि वो उस बस को ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ उसी का वो कंडक्टर बन के आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। कोई उसी बस का मुसाफिर बन के अपनी मंजिल पे जाने के लिए पे कर रहा होता है, और कोई वापस अपने घर की तरफ जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है। मुख्तलिफ चीजें उस वो एक बस, मगर आपको कभी भी याद नहीं रहता अखबार बेचने वाला, छल्ली बेचने वाला, कुल्फी बेचने वाला, चूरन बेचने वाला, यहाँ तक कि आप बार बार सफर ना करें और वही शक्लें आपको बार बार नजर ना आए। इसी तरह हमें नहीं पता होता कि कब कहाँ किस रंग में, किस चीज में, किस शक्ल में, किस लहजे में, किस अंदाज में, गुफ्तार में, किरदार में हमारे लिए कुछ खास मौजूद है। तो दोस्तों, ये बात तो तय है कि बात तो यकीन की है। जब आप यकीन की मंजिल पर इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस भलाई के साथ, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ चलते चले जाते हैं कि मैं जब किसी के लिए गलत नहीं सोच रहा, जब मैं किसी के लिए गलत नहीं सोच सकता, मैंने कभी किसी के लिए कुछ ऐसा गलत ना चाहा है ना चाह सकता हूँ, जब मैंने कभी किसी के लिए कुछ इस तरह से मांगा भी नहीं है, तो मेरे लिए भी गलत नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला ये एक हकीकत है। अब एक लम्हे के लिए हम इस ट्रैक को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपकी नजर में दुआ का मांगना क्या है? एक तो वो दुआ है जिस तरह मैं आपको इस यकीन कामिल के साथ कि जो मैं खैर अल्लाह पाक से आपके लिए मांग रहा हूं वो कल्बी हैसियत से मांग रहा हूं, शख्सी हैसियत से नहीं मांग रहा, रूहानी हैसियत से मांग रहा हूं, और इस यकीन के साथ मांग रहा हूं कि जितनी समातें मुझे सुन रही हैं, जितनी समातें मेरे साथ हैं, मौजूद हैं, उन तमाम समातों में से कोई एक समात जो आपकी हो सकती है, उसका इस दुआ के साथ आमीन कहना क्या पता ये वक्त मुकर्रर पर एक सनद रखता हो कि आपकी वजह से जितने भी यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, जहां जहां तक सुना जाऊंगा, सुन रहे होंगे, उनका भी भला हो जाए, उनकी भी खैर हो जाए, उनके प्यारों का भी भला हो जाए और उनकी भी खैर हो जाए, क्योंकि सफर तो खैर का है। एक दुआ ये है कि हम अपने प्यारों के लिए करते हैं। मैं अक्सर करता हूँ, मेरी दुआ पहुंचती है और अल्लाह की ज़ात पाक मुझे तौफीक दे के मैं हमेशा आपके लिए, आपके प्यारों के लिए दुआगो रहूं, क्योंकि ये जो दुआ का एक तसलसल है, एक सिलसिला है, ये कोई काविश से वजूद नहीं पाता, ये अता से वजूद पाता है। जब आप साहिब अता होते हैं, जब आपको अल्लाह की ज़ात पाक कोई चीज़ अता कर देता है और उस अता के साथ आपको शर्फ तकसीम भी अता हो जाता है, तो ये सिलसिला जारिया बन जाता है। आज मेरी दुआ आप तक पहुंचेगी, कल वही दुआ आपके थ्रू किसी और तक पहुंचेगी, और ये एक चेन की सूरत में उस आमीन के दर तक पहुंच जाएगी कि जिससे आपका भला और आपसे वाबस्ता मैं, मुझ जैसे और आपके प्यारे, सबका भला और सबकी खैर का वजूद कायम हो जाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।
दूसरी दुआ, जो लोग हालत तहकीक में हैं, जो रिसर्च करते हैं और अपनी रिसर्च के अंदर हर वक्त बेहतरी के वो मामलात तलाश करते हैं, जैसे अद्वियात की सूरत में, टेक्नोलॉजी की सूरत में, या हमारे जनरल यूज की चीज़ों के लिए, हवाबाजी के लिए, हमारी ट्रैवलिंग के लिए, इस जैसी बेशुमार ऐसी चीज़ें जिसमें इंसानियत की भलाई मौजूद है। और उस तहकीक का जब रिजल्ट आए और रिजल्ट आके उस चीज़ को फिर राइज कर दिया जाए, तो वो उस दुआ का कबूल होना है। ये भी एक दुआ है। हर तहकीक मुस्बत और मनफी, दुआ और बद दुआ। अगर मनफी तहकीक है तो वो बद दुआ है, जिसने हर जगह से घूम कर वापस उसी दर तक आना है जहां से वो बद दुआ या रॉन्ग वे के अंदर जो एक तहकीक शुरू हुई थी वहां तक पहुंची। जो एक पॉजिटिव तहकीक है, जो आप एक पॉजिटिव रिसर्च करते हैं, वो भी इसी तरह से पलट के आपके पास ही आती है। आपको शफा की सूरत में मिले, आपके ज़ेरे इस्तेमाल अशिया की सूरत में आपको मिले, और उन अशिया का आपके लिए इजी एक्सेस में आना वो किसी सूरत में भी हो सकता है। मगर ये चीज़ जहन नशीन रखिएगा कि हमारी बहुत सी दुआएं, बहुत सी इल्तिजाएं हमें अक्सर और बेशतर लगता है कि जैसे शायद रद्द हो गई हैं, अल्लाह पाक हमारी सुन नहीं रहा, या आप ये कह लें कि कमज़ोर यकीन की वजह से भी हम ऐसी बहुत सी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं कि हमारे आधे काम यानी कि आधे रास्ते में हम अपने आप को पीछे की तरफ ले आते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। मगर जो बिलीव लेवल है आपका, जो आपके अंदर एक यकीन है, यकीन कामिल है, उसका ताल्लुक और उसका तसलसल किसी भी मुकाम पर डिरेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी सिमत जाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली एक रास्ता चुना जाता है, चुनाव है हमारा कि हमने इस रास्ते पे इस तरह से चल के जाना है, आगे जाके लेफ्ट होना है, राइट होना है, स्ट्रेट रहना है, जैसे भी जाना है। क्योंकि हमारी लाइफ के पोर्शंस हैं। जैसे आप ये समझ लें कि जब आप मैट्रिक में पहुंचते हैं, कुछ आपके दोस्त अहबाब, आपके वालिदैन, आपके बड़े भाई, बड़ी बहनें आपसे ये कहती हैं कि तुम साइंस रखो। आपका ज़हन अगर आर्ट्स में है तो आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं, और अगर आपका जो जहन है वो कह रहा है कि बस ठीक है, मैं साइंस भी कर सकता हूँ, आर्ट्स भी कर सकता हूँ, आपका एक वो टाइम आता है। लेकिन जहाँ पे ये डिसीजन का टाइम आता है, हर डिसीजन के वक्त आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जो हर सीधे रास्ते के बाद ना कुछ आगे एक जाल सा आता है। ठीक है, हम जब उस जाल पे से गुजर रहे होते हैं तो वो जाल कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, जैसे नट बना होता है लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ट्रायंगल के अंदर चकोर सूरत में, आपने उसके ऊपर सीधा नहीं चल के जा सकते। आपको जैसे एक लड़ी से दूसरी लड़ी और दूसरी लड़ी से फिर सीधा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अगर आप बोझ लेके चल रहे हैं तो आप पीछे से जो बोझ लेके आ रहे थे कि व्हाट इज माय फ्यूचर, मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरा मुस्तकबिल कैसा हो सकता है, मेरे मुस्तकबिल के अंदर ऐसी क्या खास बातें हैं, क्या खास चीजें हैं कि जिसे मैंने आगे जाके डिस्क्राइब करना है। जब मेरा इंटरेस्ट इस चीज में रहा है, मगर मुझे जो फोर्सली कहा जा रहा है, मुझे इसमें नहीं इसमें कहा जा रहा है, तो वो आप बोझ है कि जब उस नेट पे चलते हैं, क्योंकि उसमें बार बार जिगजैग होगा, आप थक जाएंगे। खुदारा, अपनी जिंदगी को अगर आप आसानियों में देखना चाहते हैं तो उतना ही बोझ उठाएं, अपने जहन को उतना ही मसरूफ करें कि जब आप सीधे रास्ते पे तो उस बोझ को आराम से उठा के चल रहे हैं और आप बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि वो रास्ता सीधा है। मगर जब आपकी लाइफ में ये डिफरेंट पोर्शंस आते हैं, मैट्रिक के बाद, उसके बाद बीए करना है, बीएससी करना है, एमएससी करना है, एमफिल करना है, मास्टर्स करना है, पीएचडी करनी है, तो वो जो आप पीछे से आप जो पूरा एक बोझा लेके आ रहे हैं वो आपको फिजिकली वीक करे या ना करे मगर मेंटली कर सकता है। ठीक इसी तरह, ये तो तालीमी बात होगी, हमारी जिंदगी में भी इसी तरह है। बड़ा खूबसूरत सफर होता है
मगर कुछ दुख, कहीं पे दर्द, कहीं पर उदासी, कहीं पर यकीन की कमी भी कह सकते हैं, कहीं पर यह लगना कि शायद मुझे कुछ समझ नहीं सका, या इसको अगर और खूबसूरत कर लें कि मैं किसी को समझा नहीं सका, कहीं पर ये कि मैं इग्नोर क्यों होता हूं, या ये कि हर इग्नोर होने वाला शख्स बजाते खुद इग्नोर हो नहीं रहा होता, वो इग्नोर कर रहा होता है। या ये कह लें कि जो हमारा मिजाज है और हमारे मिजाज के मुताबिक जब हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आता तो हम शाउट करते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम अपने जैसे जहन के लोगों की तलाश शुरू करते हैं। और अक्सर ये जो तलाश उस मुकाम पे होती है कि जब हम अपने हकीकी अपनों से दूर हो जाते हैं और हम उन लोगों से जा मिलते हैं कि जब वो हमें ठोकर, ठेस या दर्द पहुंचाते हैं, तो जब हम वापस आते हैं तो वो हमारे अपने भी उस तरह से हमारे अपने नहीं रहते, मां सिवाय आपके वालिदैन के। क्योंकि औलाद जो भी हो, जैसी भी हो, जिस भी सूरत में हो, माँ बाप को अच्छी लगती है। उनका डांटना डपटना वो एक अलग बात है, मगर औलाद औलाद होती है। मगर जब हम अपने यकीन को, अपने यकीन में एक खास खूबसूरती लाते हुए, एक खास ताकत लाते हुए, या इनफरादियत लाते हुए आप कह लें, जब हम किसी से मुखातिब होते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, किसी से कुछ सुनना चाहते हैं, तो वहां पर अगर हम हालत गफलत में होंगे और हम अपनी बात को सही तरह से बता ही नहीं सकेंगे, समझा ही नहीं सकेंगे, तो सामने सुनने वाला एक दफा, दो दफा, हद 3 दफा तो उस कैफियत को समझ सकता है कि ये शख्स बड़ा बोझ लेके आया है, मगर इसको बोझ उतारना ही नहीं आ रहा, तो कोई भी आपका बोझ नहीं लेगा, ना आपके आंसुओं का, ना आपके दुख दर्द का, ना आपकी तकालीफ का। कोई भी शख्स आपसे इस तरह से बोझ नहीं लेगा। तो अगर हम थोड़ा सा अपनी जात को रिव्यू करते हुए, हम उस नेट के आने से पहले पहले, जो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम ऑफ लाइफ होता है, उसके आने से पहले पहले ही अगर हम अपनी लाइफ के फेजेस, जैसे तालीम के बाद शादी, शादी के बाद अल्लाह की ज़ात पाक का अता करना, औलाद, औलाद के बाद कैरियर, यानी कि ये सारी चीजें जब आप मिक्स एंड मैच करके आप जब चलते हैं, तो ये भी सवाल वजूद पाता है कि पता कैसे चलेगा जी कि ये नेट का टाइम आ गया है, सही सीधा रास्ता जो था वो अब खत्म हुआ है, ये थोड़ा सा पोर्शन हार्ड आ रहा है। तो जब आपको अपने फैसलों में लोगों का शुमार ज्यादा महसूस होने लगे, जब आपको अपनी जात में यकीन की कमी महसूस होने लगे, जब आपको सामने वाले को मुखातिब करने में या अपनी अना आड़े आने लगे, या अपना बड़ापन आपको डिस्टर्ब करने लगे, तो समझ लें कि वो क्रूशियल टाइम सामने आ चुका है। जहां तक आपकी सादी सीधी जिंदगी चलती चली जा रही है, आप मूव करते चले जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता चलता कि आपने किस किस चीज को अपने इर्द गिर्द घेरे में ले लिया है, या आप घेरे में आ चुके हैं। मगर इंसान है, इंसान को अपनी जात के लिए जिन लोगों का हमेशा साथ चाहिए होता है, साथ के साथ साथ आपको जरूरत रहती है आपके अपने प्यारे, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, आपसे खास तलब और तड़प रखने वाले अफराद, वो जब आपके बड़े करीब रहते हैं तो आपको एक सुकून कह लें या कुछ भी ऐसा कह लें, महसूस तो होता रहता है। मगर उस महसूस करने में और उसका आगे से रिटर्न देने में जो चीज हमें सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल देती है, वो आपकी अल्फाज की सूरत में हो, आपके रवैये के सूरत में हो, आपके पास मौजूद वक्त की सूरत में हो, कहीं ना कहीं पे किल्लत आती जरूर है। वो सिलसिला आजमाइश का हो, वो सिलसिला आपका आजमाइश ना भी हो, मगर एक खला किसी सूरत रिश्तों में आती जरूर है। इसको हरगिज ये ना समझिएगा कि यहाँ पे आगे कोई इख्तिताम होने वाला है, या हमने एक दूसरे को समझना छोड़ दिया, या हमने एक दूसरे को महसूस करना छोड़ दिया, या
ہماری سنوائی نہیں ہو رہی یا ہم سن نہیں پا رہے، یہ وہ مقام ہے کہ یا اللہ اگر ہم غفلت میں ہیں تو ہمارا غفلت میں جو ڈوبا ہوا دل ہے یا اللہ اس کو بدل دے، یا اللہ مجھے وہ عاجزی عطا کر دے کہ جو میرے اندر تیری ذات بھی دیکھے اور میرے الفاظ میں جن سے میں مخاطب ہوں وہ سب بھی اس کو دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ نہ مانگنے کا ڈھنگ ہے، نہ طریقہ ہے، نہ سلیقہ ہے، مگر یقین کامل ہے کہ تو سنتا ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے، کر رہا ہے، مجھ سے پہلے والوں کو بھی، مجھے بھی، میرے بعد والوں کو بھی۔ تو میری التجاؤں میں وہ چیز شامل فرما دے، میرے الفاظ میں ان لفظوں کو شامل کر دے کہ جس میں تیری تعظیم بھی ہو، سامنے والے کا کبھی مجھ سے دل بھی نہ دکھے۔ تو پھر آپ یقین جانیں کہ آپ کو ٹھوکریں مارنے والے، آپ کو بار بار گرانے کی کوشش کرنے والے، آپ کے دشمن، آپ کے حاسدین، وہ بھی ایک اس مقام پر ضرور آتے ہیں کہ جب وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اب مزید ہم اس کے ساتھ کیا کریں۔ یا تو یہ اس خاص رحمت کی چادر میں ہے کہ جس کو زوال نہیں، یا یہ عزت کے اس مقام پہ ہے کہ ہم جیسی مرضی پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں بدنام کرنے کی، اس کو زیر کرنے کی، اس کو تکلیف میں لانے کی، وہ تمام حدیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور یہ شخصیت ذات سیدھی گزر جاتی ہے۔ آج کل کسی کے پاس کسی کے لیے وقت ہے نہیں ہے، یہی چیز اگر آپ اپنے 20 سال پیچھے، 30 سال پیچھے والوں سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی وقت ایسا تھا۔ وقت اپنے ساتھ ہمیشہ ان کروٹوں کو وجود بخشتا ہے کہ جس کے آنے والے اس دور میں رہنے والے اس کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، اور فطرت بڑی خوبصورت ہے کہ اگر آپ کے اندر موجود آپ کی توانائی، آپ کے اندر موجود آپ کی خوبیاں، آپ کی خامیاں، آپ ان کو لاکھ ڈھانپ لیں، کسی نہ کسی مقام پر آپ منافقت سے بھی کام لے کے دیکھ لیں، مگر یہ چیز عیاں ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی، اور جب سامنے آئے گی تو کسی نہ کسی کا دل تو دکھے گا نا، کسی نہ کسی کو تکلیف تو ہوگی، کسی نہ کسی کے آنسو تو بہیں گے۔ تو اللہ کی ذات پاک آپ کو، ہمیں، ہم سب کو کسی کا دل دکھانے سے محفوظ رکھے۔ کافی عرصے کے بعد پھر لائیو آیا ہوں، آپ سب کی محبت، آپ سب کا پیار ہے، سن رہے ہیں۔ میرے پاس آپ سب کے لیے دعا کے علاوہ کبھی کچھ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، اور میری بھی آپ سے جو طلب ہے، جو خواہش ہے، یہ انہی دعاؤں کی ہے، اس خلوص کی ہے، اس محبت کی ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی آنکھوں میں وہ آنسو جو ندامت کے ہیں، وہ آنسو کہ جب آپ اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ یا اللہ میں ہار رہا ہوں، ہار رہی ہوں، وہ آنسو، وہ ہچکیاں، وہ سسکیاں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ماں سوائے اس کے کہ میری پکار ہے اور جس سے ہے وہ میرا رب ہے، تو اس مقام پہ مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ سلسلے چلتے ہی اس طرح سے ہیں کہ جب ہم بے لوث ہو کے کسی کی طرف مائل ہوں، کسی کو بلائیں، کسی کی سنیں، کسی کی طرف آگے بڑھیں، اور بے لوث ہو کے ہی ہم اپنی ذات کو کسی اور کی ذات کے لیے جب رکھیں، پیش کریں، تو خیر در خیر ہوتی ہے، اور اگر رب سونا قبول کر لے تو یہ خیر نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ آپ کی ذات، آپ کا وجود، آپ کے خیالات، آپ کے تصورات آپ کو اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی شکل و صورت سے، اپنے اپنے الفاظ کی خوبصورتی سے پہچانے جاتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ کی التجائیں ایسے خوبصورت رنگ میں ڈھل جاتی ہیں
کہ جن کو آپ نہیں بھی جانتے، آپ جب حالت سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کو بے ساختہ اس یقین کامل کے ساتھ کہ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کیا جاتا ہے، آپ پہ سلامتی دی جاتی ہے، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، کیونکہ اللہ سونا آپ کو وہ خوبصورت چہرہ عطا فرما دیتا ہے، وہ خوبصورت چہرہ اللہ کی ذات پاک آپ کا بنا دیتی ہے، وہ خوبصورت انداز آپ کو عطا ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا جب آپ کو مخاطب کرتا ہے تو وہ اسی انداز سے کرتا ہے، اسی طرح سے پوچھتا ہے، اسی طرح سے سنتا ہے، اسی طرح سے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے والا ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے، اس کے الفاظ، اس کی شخصیت ایک ہے۔ اور اصل جب آپ کی عمارت بن رہی ہوتی، جب آپ کا سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے معاشرے میں، ایک تو وہ معصوم بچہ ہوتا ہے کہ جس کی شرارتیں گھر والے انجوائے کرتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، وہ روتا ہے، وہ پکارتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو کھانا ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرورش کا ایک خاص عمل چل رہا ہوتا ہے، اس کو نام یاد آتے ہیں، اس کو ماں کا پتہ چلتا ہے، اس کو باپ کا پتہ چلتا ہے، اس کو بہن بھائیوں کا پتہ چلتا ہے، اس کو ارد گرد رہنے والے لوگ، وہ رشتہ دار جو آ کے اسے مخاطب کرتے ہیں وہ ان کو مخاطب کرتا ہے، اس کو وہ الفاظ عطا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، زبان کوئی بھی ہو، لہجہ کیسا بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، مگر ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ جب وہ نکل کے باہر آتا ہے اور اس کی وہ منزلت شروع ہوتی ہے کہ جہاں پہ اساتذہ کرام آ کے اس کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں، وہاں پر اس کو جو دنیاوی تعلیم ہے وہ ملتی ہے، اور دنیاوی تعلیم میں وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ڈھالتا ہے، دنیاوی تعلیم، مذہبی تعلیم یا جس بھی صورت میں، اگر تو ہم اس ایک محدود سے مختصر سے سوال کی طرف آئیں کہ اگر ہم سے یہ پوچھ لیا جائے، یہ ہمیں ہی، آپ سوئے ہوں، خواب میں آئے، کوئی شخصیت آئے، ذات آئے، آپ سے آ کے پوچھیں کہ آپ سے تمام سوال ہونے کے باوجود اگر اللہ کی ذات پاک اپنے کسی فرشتے کے ریفرنس سے کیسے بھی وہ یہ کہہ دیں کہ چلیں آپ کی بخشش کا سامہ بن جاتا ہے، آپ کی بخشش ہو جاتی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جو معصومیت آپ اس دنیا میں لے کے آئے تھے آپ وہ واپس لوٹا دیں اور آپ کی بخشش ہو جائے؟ از اٹ پاسبل کہ آپ کی معصومیت، جس معصومیت سے آپ کا رونا، آپ کا چھوٹے چھوٹے انداز سے، گدگدی سے، ماں کے مخاطب ہونے سے، دیکھنے سے، آپ کے چہرے کی اسمائل آپ واپس دے سکتے ہیں؟ آپ فوراً سے پہلے کہیں گے جی کہ جب معاشرے میں آتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر ضرورتیں آتی ہیں، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے۔ تو لیٹ می کلیئر فرسٹ کہ اپنے اندر کے بچے کو مرنے نہ دیں، اس کو بڑا نہ ہونے دیں، بڑا آپ اس کو ہونے دیں کہ جو آپ کے شعوری تقاضے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو شعور دینا ہے تو اس شعور کے بعد ہی آپ نے انصاف کی طرف آنا ہے، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں نے آپ کے کام آنا ہے، آپ کو اچھے برے کی تمیز ہونی ہے، اس کے پیرلر اس معصومیت کو بھی ٹریولنگ میں رکھیں، بڑا انجوائے کریں گے آپ، کیونکہ جب آپ ایسے بہت سی چیزیں کہ جیسے آپ اگر بچپن میں ہیٹر کے پاس جا رہے ہو تو آپ کو فوراً سے پہلے پکڑ لیا جاتا ہے گرم ہے، تو وہ بچہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب جتنے چل رہے ہو پاجی خیر نل۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کسی نے نہیں پوچھنا، آپ کو کوئی بھی نہیں مخاطب کرے گا، آپ کا اندر، آپ کا انر چائلڈ آپ کو بتاتا ہے، اس کو گرمی بھی لگے گی، اس کو سردی بھی لگے گی، اس کو بھوک بھی لگے گی، اس کو پیاس بھی لگے گی، لیکن وہ خوراکی بھوک اور پیاس نہیں ہوتی، وہ توجہ ہوتی ہے، وہ وہی توجہ ہوتی ہے کہ جب آپ، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو یہ توفیق دے، ہم کتنے خوش نصیب ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم یہاں سے چلے ہیں، ہمیں اللہ کے گھر میں بلا لیا گیا، قبولیت ہو گئی ہے جی ہماری دعا کی،
اللہ پاک ہر کسی کو توفیق دے اللہ کا گھر دیکھنے کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دیکھنے کا. جب وہاں پہ حاضری لگتی ہوگی، جب ملائکہ آپ کا بھی نام لے کے، جیسے میرے سامنے فاطمہ حسن زیدی بھی ہیں، ان کے والد صاحب کی برسی تھی، اللہ کی ذات پاک ان کی مغفرت بھی فرمائے اور اللہ کی ذات پاک ان کے درجات بلند فرمائے اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اور اللہ کی ذات پاک قدم قدم ان کو عزت ترقی عطا کرے جو ان کے والد صاحب ان میں دیکھتے تھے، اللہ پاک ان کو وہ منزلت عطا کرے، آمین ثم آمین. نگم گیلانی مجھے نظر آ رہی ہیں، ایک بنفش علی نظر آ رہی ہیں، ایک نواب جاوید نظر آ رہے ہیں، ایک محمد زہیب حسن نظر آ رہے ہیں، وجیہہ شعیب نظر آ رہی ہیں، محمد زہیب حسن، اریبہ خان نظر آ رہی ہیں، اور حسنہ تبریز کے دوائی، سدرا وائنز، صبا چودھری اور سپریانزا زانے اور اسما خان. ٹھیک ہے، آپ سب کے نام اگر وہاں پہ درج ہوں، آپ کو آپ کے ناموں سے جب آپ کی حاضری لگے اللہ کے گھر میں آپ پہنچیں، تو وہ عالم کیا ہوگا. ایک لمحے کے لیے تو ایسے دل ہل سا جائے گا کہ جب اللہ کی ذات پاک آپ کو توفیق عطا کرے گی، آپ وہاں پر جا کے دیکھیں گے اور آپ کے سامنے اللہ کا گھر ہو، اللہ کا در ہو، تو کیا مقام ہوگا وہ کہ آپ کی حاضری لگ گئی، جناب یہ حاضر ہو گئے ہیں، یہ عمرہ کر رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح جب ہم وہاں سے نکل کے روضہ رسول کی طرف جائیں اور اپنے اندر کے اس عشق کو کس طرح سے بیان کریں گے، میرا نہیں خیال کہ بڑا آسان ہوگا. کوئی شعری انداز میں کہتے ہیں، کوئی نثری انداز میں کہتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ایسی کیفیت ضرور ہے ہماری زندگی کے اندر جس کو ہم کسی بھی خط میں رائج نہیں کر سکتے. ہم دعا ضرور کرتے تھے، کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہمارا نام ان خوش نصیبوں کی لسٹ میں اللہ کی ذات پاک شامل فرما دے کہ جن کو حج کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب ہو، آمین ثم آمین. مگر بات آ رہی ہے کیفیت کی. جب وہ معصوم بچہ جو آپ کے اندر ایک معصومیت ہے، جب آپ اس معصومیت کو وہاں پہ لے کے جا کے رکھیں گے کہ دیکھ سونے ربا میں جہو جہ آساں میں ہو جائیں گا، میرے کو غلطیاں ہوئیاں نے، میرے کو زیادتیاں بھی ہوئیاں نے تے میرے نال بھی ہوئیاں نے، لیکن تو معاف کرن والا ہے. یہ وہ کنورسیشن ہے جو اللہ کے اور آپ کے درمیان کی ہے. تو اس میں جو بچہ ہوگا نا، جس کے اندر وہ معصومیت بلٹن فیس میں موجود ہوگی، وہ ہنستا ہوا اپنی آنکھوں کو نم کرے گا. وہ بچہ کس انداز میں اپنے پیاروں سے بات کرتا ہے، تو وہ the same conversation with you and Allah. اور اسی کنورسیشن سے آپ کا وجود تر و تازہ ہوتا ہے، آپ کی تازگی وجود پاتی ہے. ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں عمران زاہد بھائی ہیں، جند میری کچا گھڑا، اور عمران زاہد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اما ابا ان مدینہ. سر بہت بہت مبارک ہو عمران بھائی آپ کو. ہم سب کے لیے جتنے بھی یہاں پہ حاضرین ہیں، جہاں جہاں تک میری یہ صدا جا رہی ہے، ہم سب کو آپ نے وہاں پر ہر حال میں شامل دعا کروانا ہے، اور یہ بھی دعا کروانی ہے کہ جب ان دونوں مقامات پر پہنچیں تو ہم طالب دعا کی صورت میں منتظر ہیں. اللہ کی ذات پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو، جتنے بھی یہاں پر سماعتیں موجود ہیں سن رہی ہیں، ان سب کو اللہ کی ذات پاک یہ موقع عطا کریں. اور ابھی ایک پرسنل میسیج آیا ہے سپریانزا زانے کا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں. میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی والدہ ماجدہ کے لیے، کہ اللہ کی ذات پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات پاک ان کی والدہ کا سایہ ان گھر والوں پہ، ان کے بھائیوں پر ہمیشہ قائم رکھے، آمین ثم آمین.
تو دوستو اس وقت میرے پاس جو وقت ہے 2 بج چکے ہیں، سحری کا وقت سٹارٹ ہوا جاتا ہے۔ پیچھے آپ کو پتا کہ ٹائم از ٹو شارٹ۔ آپ سب کی ادھر موجودگی کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اللہ پاک مجھے توفیق دے، صحت دے، تندرستی دے، اور میں آپ سب کے دلوں پہ، سوچوں پہ دستک دیتا رہوں۔ میری جیسی بھی سوچ ہے، جو خیالات، تصورات ہیں، آپ سب کی خدمت میں لاتا رہوں، کہتا رہوں، اور اس سوچ کے سفر میں آپ سب میرے ساتھ ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا، کوئی ٹاپک نہیں تھا، بس ایک ملاقات تھی، آپ کے ساتھ دعا سے شامل ہونا تھا، اور دعا ہی وہ ایک ایسا حسن اتفاق ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مل جائے تو انکار نہیں، چاہتے ہوئے بھی کسی سے کہہ دیں انکار نہیں۔ حق ہے ہمارا امت مسلمہ کا، امت محمدی کا، ایک دوسرے پر۔ اللہ تعالیٰ اس حق کا مان ہمیشہ قائم رکھے، اور جاتے ہوئے آپ سب میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب پہ اپنا خاص فضل کرم فرماتے ہوئے، جو ہماری بیٹیاں، بہنیں اپنے گھروں میں ہیں، موجود ہیں، اور اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کے نصیب کو کھولتے ہوئے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو ان کے حق میں بہتر ہو، جو ان کی زندگیوں میں بہتری لا سکے۔ اللہ کی ذات پاک ان کو وہ تمام رشتے عطا فرمائے۔ جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں کسی بھی طرح سے، مالی اعتبار سے، رشتوں کے تناؤ کی وجہ سے، یا ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، تو اللہ وحدہ لا شریک ایک دوسرے کا دل نرم کرتے ہوئے ان کو ایک کریں۔ اللہ کی ذات پاک مشکل پھیلانے والے شر کو زائل فرماتے ہوئے اپنی خاص رحمتوں کی چادر ان پہ قائم و دائم رکھیں۔ ہماری جو بہنیں بیٹیاں، جو بھائی بے اولاد ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین۔ اور جہاں پر مسئلے، مسائل مالی، قرض کے اور کسی بھی طرح کے ہیں، تو اللہ کی ذات پاک اپنے خزانہ غیب سے انہیں نوازتا رہے۔ جو لوگ بڑا دل کر کے، بڑی سوچ رکھ کے کسی کے کام آنا چاہتے ہیں، کسی کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کی مدد فرماتے ہوئے ان کے دلوں میں، ان کے مال میں ایک ایسی خاص اور مخصوص برکت عطا کریں کہ ان کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ہاتھ کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھے۔ اور جو لوگ امتحان دے چکے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ کی ذات پاک ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کریں، اور اللہ کی ذات پاک ان کو وہ شعور عطا کریں کہ جس سے وہ آنے والی زندگی میں اس معاشرے میں بہتری لا سکیں۔ جو لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں یا نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان